انفو کارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی تیسری قسط حاضر خدمت ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا میں گھٹا توپ اندھیرا تھا، لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا مانے ہوئے تھے۔ جب تاریخ ایک انقلابی قوت کی تلاش میں تھی، اس اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی۔ ایک ایسے ہادی برق کی ضرورت تھی جو اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے۔ ایسی حالت میں خدائے برتر نے اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے روشنی کی کرن سے احاطہ کیا، جس کی روشنی نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا، اور یہ تھے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ملک عرب کے شہر مکہ میں طلوع ہوا۔ ولادت باسعادت دنیا کے تمام حصوں میں سے عرب کے شہر مکہ کے حصے میں آئی کہ اس پر نور ہستی نے یہاں آنکھ کھولی، جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہوئی۔ عرب کے ایک معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے حضرت عبداللہ کے گھر 571 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی سفر شام سے واپسی میں مدینے میں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، گویا پیدائش سے ہی داغ یتیمی ساتھ لائے تھے۔ آپ کے دادا، جن کا نام عبد المطلب تھا، اپنے پوتے کی پیدائش پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے معنی تعریف کے ہیں۔ آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو حقیقت کا روپ ملا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رہبر بنے۔ عرب میں دستور تھا کہ شرفا اپنے نامولود بچوں کو گاؤں کی کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے۔ آپ کو بھی بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جو آپ کو اپنے گاؤں لے کر چلی گئیں۔ تقریباً 4 سال تک حلیمہ اس برکت کو سینے سے لگائے رہیں۔ اس نے بڑی شفقت سے انہیں دودھ پلایا تھا۔ وہ جب اس بچے کی طرف دیکھتیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوتی اور بچے کے لیے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا۔ لیکن حلیمہ کی اس پرورش کے ساتھ ساتھ فطرت بھی اس نازک پودے کی آبیاری سے غافل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری ہی میں عرب کی تمام صفات خوبیوں کے مالک بن گئے۔ 4 سال حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پانے کے بعد آپ مکہ لائے گئے اور یہ امانت آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو لوٹا دی گئی۔ لیکن حضرت آمنہ زیادہ عرصے تک اپنے جگر گوشے کو مامتا کا پیار نہ دے سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال ہی اپنے شوہر کی زیارت کر کے واپسی پر انتقال فرما گئے۔ داغ یتیمی تو ساتھ لائے ہی تھے، ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ اس طرح آپ کی پرورش کا بوجھ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ضعیف کاندھوں پر آ پڑا۔ ضعیف دادا نے اپنے پوتے کی پرورش میں بہت محنت کی، لیکن انہیں بھی زیادہ دن تک یہ محنت نہ کرنی پڑی اور 2 سال کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 برس تھی۔ بچپن تھا اور بھی کسی سائے کی ضرورت تھی، اور یہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پدرانہ شفقت کی صورت میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کئی بیٹے تھے، لیکن آپ کی پرورش کی ذمہ داری کو بخوبی قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور اس طرح آپ اپنے چچا کے سایہ عاطفت میں جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12-13 برس کے تھے کہ اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی بحر نامی راہب ملا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ساری دنیا کا رہبر بنے گا۔ حرب الفجار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک جنگ میں حصہ لیا جو حرب فجار کہلاتی ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنی کنانہ کی بنی قیس سے ہوئی تھی، جو ایک شخص عربہ کے قتل کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم عمر تھے، اس لیے اپنے چچاؤں کو دشمنوں کے تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ جنگ کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ حزب الفجار زمانۂ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایت ہے حرب الفجار کی تعداد 4 ہے، اور یہ لڑائی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی وہ آخری ہے، اور اس کو حرب الفجار اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ایام حرام میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں جن میں جنگ و جدل منع ہے، لڑی گئی تھی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ نے شرکت کی تھی۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔